بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، پاکستان، انڈیا، چائنا، افغانستان، قازقستان، تاجکستان اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو اس وقت کیا آپ نے سوچا کہ یہ رمضان کے ایک دن پہلے ہی کیوں ہوا؟ عزیزان محترم، اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے وقت سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام بڑی بڑی قدرتی آفات ماہ رمضان المبارک سے پہلے آئی تھی۔ اگر ہم بات کریں 2005 کا زلزلہ تو وہ ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں آیا۔ 2010 کا سیلاب وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں آیا۔ 2011 کا سیلاب وہ بھی رمضان کے آغاز میں آیا، اور اسی طرح ڈینگی بخار اور کرونا کی وبا یہ بھی کچھ رمضان المبارک سے پہلے ہی آئے۔ اور 2023 یعنی کل کا زلزلہ بے تحاشا شدت والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے زیادہ گہرائی کی وجہ سے تباہی نہیں کر سکا، یہ بھی رمضان سے ایک دن پہلے آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ تمام مشکلات اور آفات ہم پر رمضان المبارک سے کچھ پہلے ہی کیوں آتی ہیں؟ عزیزان محترم، اگر زلزلوں کی بات کی جائے تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک احادیث کا مفہوم پیش کروں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت سے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھ جائے گا، زلزلے باکثرت آنے لگیں گے، زمانے قریب ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی، اور حتیٰ کہ تمہارے درمیان مال اور دولت کی بہتان ہو جائے گی، اور مال بہت عام ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اگر ہم غور کریں تو کچھ ہی مہینے پہلے ترکیہ میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ترکیہ میں اس زلزلے نے $20 بلین تک کا نقصان کیا۔ عزیزان محترم، علماء اکرام اس احادیث کے مفہوم کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت کی ان چند نشانیوں کا ذکر ہے جن کی ابتدا آج سے بہت پہلے ہو چکی ہے، البتہ ہر آنے والے سالوں میں ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ فتنوں کا ظاہر ہونا، قتل و غارت گیری کا عام ہو جانا اور اہل علم کا اٹھ جانا ایسے امور ہے جو انسانی زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کر رہا ہے۔ البتہ جہاں تک قیامت کی نشانیوں میں زلزلوں کی کثرت کا تعلق ہے تو یہ امر بھی چند سالوں سے مشاہدے میں ہے کہ ہر سال بلکہ بعض اوقات ایک ہی سال میں وقتاً فوقتاً سے تباہی مچا دینے والے زلزلے دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور اللہ کی پناہ یہ سلسلہ اس وقت تک رکنے والا نہیں جب تک کہ قیامت کے 3 بڑے اور ہولناک زلزلے اس دنیا میں نہ آ جائیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت نہ آئے گی جب تک کہ اس سے قبل 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، یعنی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دجال کا خروج، عام دھوئیں کا ظہور، دابۃ الارض کا خروج، یاجوج مجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور 3 جگہوں پر زمین کا دھس جانا یعنی زلزلوں کا آنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور 10ویں اور آخری نشانی وہ آگ جو کار عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر کی طرف ہانکے گی۔ پھر وہ عظیم زلزلہ آئے گا جو ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ عزیزان محترم، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زلزلوں کا آنا قیامت کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زلزلے یا آفتیں رمضان سے پہلے ہی کیوں آتی ہیں۔ عزیزان محترم، یاد کیجئے کہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت بنی نوع انسانوں کے لیے نازل کی گئی، جس میں خالق کائنات نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر اصول عطا فرمائے۔ اسی ماہ مقدس کی 27ویں تاریخ کو بڑے صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد اور ترقی اور وسائل سے مالا مال خطہ عطا فرمایا، تاکہ ہم کتاب ہدایت کو اس آزاد وطن کا دستور اور نظام حیات قرار دے سکیں۔ اس کی رہنمائی میں ہم اپنے ملک کو امن و سلامتی اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا سکیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ لیکن افسوس، ہم نے اس نعمت آزادی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی قدر نہ کی، اور اللہ رب العزت سے بغاوت اور ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔
اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو قومیں ناشکر گزار ہو جاتی ہیں اس پر معاشی بدحالی اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارا وطن عزیز پاکستان اس وقت جو آفت عرضی میں غرق کر چکا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی اور اس کی نعمتوں اور احسانات کی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار اور مومن بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آفتیں صرف بد انتظامی کا نتیجہ ہے اور وہ اس کو عذاب تصور نہیں کرتے۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر حکومت ایک اچھا انتظام کرتی یا پہلے سے ہی مصیبتوں سے لڑنے کا انتظام کرتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا، یعنی وہ عذاب کو عذاب سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن قوموں پر عذاب آئے ان لوگوں نے بھی بہت سے انتظامی اقدامات کیے تھے، مگر ذہن نشین رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت ہوتی ہے تو انسانی سوچ ختم کر دی جاتی ہے، کثیر سرمایہ خرچ کرنا بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے، تمام مشینریز بھاگتی دوڑتی ہیں مگر نتیجہ نہیں نکلتا، اور ایک چھوٹا سا مچھر لاکھوں لوگوں کو لاچار اور حکومتوں کو بے بس کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام قدرتی آفات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہ سمجھے کہ ان آفتوں کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ہمارا گناہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے قبل یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گناہ یا اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم ذاتی حیثیت میں کرتے ہیں اور ایک وہ جو ہم اجتماعی حیثیت میں یا ملی یا قومی سطح پر کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری ذاتی زندگی خدا کی نافرمانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی، بے ایمانی، رزق حرام، جھوٹ، تکبر، قطع تعلقی، ظلم و جبر، ناانصافی، حق تلفی اور دھوکہ دہی سے عبادت ہے، جبکہ اجتماعی طور پر بھی ہماری قوم کم و بیش انہی گناہوں کا شکار ہے۔ اگر یہ گناہ اور اعمال ذاتی حیثیت میں ہوں تو گرفت بھی انفرادی سطح پر ہوتی ہے، اور جب یہ اعمال اور گناہ اجتماعی طور پر ہوں تو اللہ کی گرفت بھی اجتماعی طور پر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں اجتماع سے مراد کثرت سے ہے۔ محض چند لوگوں کا نیک ہونا یا اللہ کا فرما بردار ہونا اس قوم کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، باقی کا کام صرف اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا پابند بنائے۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔